جنت کا بیان شروع ہو چکا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، اتنا لمبا معاملہ ہے۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا، اتنی بھیڑ کے ساتھ لوگ جا رہے ہوں گے۔ بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا، جیسے دروازے میں چرچر کی آواز آتی ہے ویسا دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اور جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ سبحان اللہ۔ جنت، دنیا میں جس نے آخرت کی تیاری کر لی اور 5 وقتہ با جماعت نماز کی ادائیگی کی پابندی کی اور حلال روزی کمائی، سچ بولا، گناہوں سے بچتا رہا، تو جنت کی نعمتوں سے وہ مالا مال کر دیا جائے گا۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور روایت میں بھی ہے حائط الجنہ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ وملاطها المسک۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی۔ یہاں تو سونا اگر لو تو سوچتے ہو، لیکن جنت میں سبحان اللہ ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ جنت تو جنت ہے نا۔ اور یہ سب میرے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ملے۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبہ کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے۔ یہ جنت عدن درجہ ہے، ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ سبحان اللہ۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی اینٹ، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ یعنی بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا دریا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ یہاں تو اگر کھودا جائے تو کتنا محنت پڑتی ہے، مزدور لاؤ، کدال کا انتظام کرو وغیرہ وغیرہ،
اور تھوڑا نالا بھی کھودو تو حالت خراب ہو جاتی ہے گھر کے فائدے کے لیے، اور دنیا کی نہروں کی طرح نہیں کھودی جاتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے، روایتوں سے ثابت ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ سورہ واقعہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و اباریق، جنتیوں کے ارد گرد لوگ مطلب چکر لگائیں گے خدمت کے لیے، دورہ کریں گے، ہاتھوں میں آفتابے اور کاسے ہوں گے، اور بہتی شراب کے جام، اور وہ شراب ایسی ہوگی لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ پینے سے سر میں درد ہو، نہ عقل میں ہوش آئے، نہ عقل میں کچھ فرق آئے، یعنی پینے سے سر میں درد بھی نہیں ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے۔ دنیا میں جو بیہودہ بکتے ہیں، نالی میں پڑے رہتے ہیں، منہ میں بے حد مکھیاں ہیں، کتا یہاں دنیا کی شراب پیتا تو کتا پیشاب کر کے چلا جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا، جا رہے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے۔ تو یہ شراب دنیا کی ایک ایک قطرہ اس کا حرام ہے، اور جنت کی شراب الحمدللہ پاک شراب ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ سورہ واقعہ میں بیان کیا گیا کہ وفاکہۃ مما یتخیرون، من چاہا میوہ ملے گا، ڈرائی فروٹ یہاں لینے کے لیے جاؤ گے، بادام، کشمش، منقع، چلغوزہ، سمجھ میں آئی بات، پستہ وغیرہ وغیرہ، تو بہت مہنگی اشیاء ہے یہ، اور انسان اس کو اہتمام کرتا ہے، دنیا میں کھاتا ہے، پیسوں سے لے کر کے کافی مہنگی ہے، لیکن اگر آخرت بنا لی اور اللہ کو راضی کر لیا تو جنتی جنت میں من چاہے میوے کھائے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا من چاہا گوشت ملے گا۔ جنتی کا دل چاہے گا بٹیر ہوتی آج، تو پرندہ آئے گا اور جنتی کی ضرورت بھر گوشت اس میں سے جدا ہوگا اور وہ پرندہ اڑ کر کے چلا جائے گا۔ یہ بھی تفسیروں کے اندر ہم نے پڑھا ہے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، لیکن یہ نعمتیں علی الاعلان نمازیں چھوڑنے سے نہیں ملیں گی، اور ہمیں بالکل یعنی اس کا شعور نہیں ہوتا، اور ظہر کہاں چلی گئی، عصر کا وقت کہاں چلا گیا، مغرب و عشاء کا کہاں چلا گیا، اور ہمارا عقیدہ مطلب یہ ہے کہ خراب ہو رہا ہے، اس کا بھی ہمیں شعور نہیں۔ یہ اس انسان کے لیے ہے کہ جس نے صحیح عقیدہ دنیا میں رکھا اپنا، اور جو بالکل سنی صحیح العقیدہ ہو کر کے دنیا سے گیا، پختہ عقیدہ لے کر کے دنیا سے گیا، گھال میل والا اور سب کو صحیح کہنے والا، سب صحیح ہے، سب کا ساتھ، سب کا معاملہ کرو، سب کا کام کرو، سب سے تعلق رکھو، اس میں یہ وہ نہ رکھیں کہ سب کے لیے ہے، اور اسی کے لیے ہے جو عقیدہ صحیح لے کر کے جائے گا اور عقیدے کے بعد اپنے اعمال صحیح لے کر کے جائے گا۔ جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ دیکھیے، اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ جو آیات میں نے پڑھی وہ اس میں بھی دی ہے نیچے، سمجھ میں آئی بات؟ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، پیالے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ جتنا پینا چاہے گا جنتی اتنا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو دیا جائے، وہ خود بخود اس میں ہو جائے گا،
اور بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ یہ جنت کی ڈکار کا مسئلہ ہوگا۔ دنیا میں اگر ڈکار لے تو پاس میں کھڑا ہونا دوبھر ہو جاتا ہے، خاص کر اگر نماز میں کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے آیا ہے، کیونکہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے آنا منع ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو کچی پیاز اور لہسن کھا کر آئے تو فلا یقربن مساجدنا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ اس میں منہ میں بدبو ہوتی ہے۔ کچی پیاز اپنا اثر دکھاتی ہے، کچا لہسن اثر دکھاتا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ لوگ بھی اس زمرے میں آئیں گے جو ابھی مرغا کاٹ رہے ہیں، انہی کپڑوں میں بھاگے بھاگے آئے، اور مطلب یہ ہے کہ جماعت میں شریک ہو گئے، کیونکہ میرے ساتھ سابقہ پڑا ہے ایک صاحب کا، مرغے کا گوشت بیچتے ہوں گے وہ، اور برابر میں کھڑا تھا، میں اس وقت پیچھے نماز پڑھ رہا تھا صف میں، تو جناب برابر میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو میرا ذہن منتشر ہو گیا، یعنی چاروں رکعت میں اتنی تیز کپڑے میں ان کے آ رہی تھی کہ لگ رہا یہاں بھی مرغا چھپا ہوا ہے ان کی، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے یہ ایسے کپڑے اور ہر بدبودار چیز جو منہ بدبو پھینکے اس کو صاف اور شفاف کر کے آنا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تو اپنے منہ کی صفائی، قلب کی صفائی، ذہن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، ہر طریقے سے صاف ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو پھر عبادت کا لطف الگ آئے گا۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ہر جنتی کو، ہر شخص کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی، کھانے پینے اور جمع کی طاقت بھی، ہم بستری جس کو کہتے ہیں، 100 آدمیوں کی ایک جنتی میں طاقت ہوگی۔ یہ سب اللہ کے اپنے بندوں پر انعامات، جنت میں انعامات ہیں۔ دنیا میں طاقت کے لیے کیا کیا نہ جتن کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، شولڈر نکالتا ہے، اور طرح طرح کی مطلب صبح رننگ کرتا ہے کئی کلومیٹر، کوئی سائیکل چلا رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ صحت مضبوط رہے، کوئی ہلکا کھانا لے رہا ہے، کوئی بھاری کھانا لے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی مطلب یہ ہے کہ حکیموں کے سمپرک میں ہے کہ پیٹ میں دقت رہتی ہے، تو اس کو ویسا مشورہ حکماء لوگ دے رہے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر آپ نے جنت مطلب یہ ہے کہ مستحق بن گئے، اللہ کی رضا حاصل کر لی، تو کھانے پینے اور ہر عیش و آرام اور 100 آدمیوں کی طاقت دے دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ